अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, कल जो है जामिया निज़ामिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कई उलेमा दिन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है मुझ हालत में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कैसे करें। लेकिन वहीं पर शामिर पेट याकुतपुर में एक मस्जिद शहीद की जाती है 400 साल पुरानी, इसके ताल्लुक से और कोई बात नहीं की गई और अपने मुतालिक जो है जो भी उनके रिपोर्टर्स होते हैं उनको बुलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आप इसको कितना मुनासिब समझते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में जब से तेलंगाना हुकूमत आई है, एक के बाद एक सेक्रेटरीट की मसाजिदों को गिराया गया, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया कि वो मस्जिद को गिराया क्यों गया, और शामिर पेट की मस्जिद को गिराया गया, एक खाना की मस्जिद को गिराया गया, हुसैन शाह वली की पूरा जो है औक़ाफ़ की इजाज़त को तबाह किया गया, वो जो जजमेंट जो है प्राइवेट लाइन बोल कर आया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उलमा के तबक़े की और मजहबी तंजीमों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो है वो मिल्लत की रहनुमाई करे। यहाँ तक कि वो लोग सियासतदानों की बादशाहों की तक जो रहनुमाई किया करते थे, उनको बाज़ व नसीहत किया करते थे। लेकिन आज अलमिया ये है कि तमाम मजहबी उलमा, मशाइखीन, तंजीमें सब जो सियासतदानों के पास रहन हैं, उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। जहाँ तक मुफ्ती खलील अहमद साहब का ताल्लुक़ है, वो शुरू ही से जो है एक आलाकार की हैसियत रखते हैं। वो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई आमतुल मुस्लिमीन को सवाल अगर करता है कि ये इस मसले पर आपका क्या ख्याल है, तो फौरी वो जवाब नहीं दिया करते। लेकिन ये ऐसे मुफ्ती हैं ना, मुफ्ती खलील अहमद साहब, जब हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमने जो है आबिद पर जब नमाज अदा की, तो जो है उन्होंने ये बयान दिया था अखबार में कि हमारा क़िबला रुख़ सही नहीं था। तो वो क्या वहाँ पर मौजूद थे? नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये है कि अखबार में बयान देने का मतलब ये है कि वो किसी के हुक्म की तामील में इस तरह का वो बयान दिए थे। किसी के आलाकार शुरू से आज भी उनके आलाकार हैं। तो एक ऐसा आदमी जो शुरू से बिका हुआ हो, किसी के लिए काम करता हो, उसकी हमीयत और गीरत जो है कहीं नहीं रहती। देखिए, आज इस तरीक़ेकार को इख्तियार करके मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों की हमीयत और गीरत के जज्बे को ख़त्म करके रख दिया, तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया है। यहाँ जो है मुसलमान कोई भी मस्जिद अगर जो है शहीद कर दी जाए, शायर अल्लाह को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन उनको जो एहतजाज करने के लिए कोई अगर कोई ना रहनुमाई करता, अगर कोई एहतजाज अगर करते हैं नौजवान, तो उनको जो एहतजाज को दबाने की मुसलमानों की तरफ से कोशिश की जाती है। मुसलमानों का लफ्ज़ जो है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बेहतर लफ्ज़ तो उनके लिए है, मुनाफिकों की तरफ से उनको जो है दबाने की कोशिश की जाती है। इस मुनाफिकत के माहौल को इस शहर में परवान चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसी तबके ने जो है काम किया है, इब्तिदा से उसी के लिए काम किया है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब ममलकती वज़ीर दाखिला जो है यूसुफ बाबा की दरगाह के जब आता है, उसकी जो है शालपोशी और इस्तकबाल करने की कोशिश की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचिज़ मुजाहिद हाशमी जो था उसने कोशिश की और जो वहाँ से बढ़ा दिया वहाँ पर ममलकती वज़ीर दाखिला एहतजाज करके। लेकिन ये बिके हुए, दबे हुए, सहमे हुए ऐसे लोग जो है मिल्लत की क़यादत क्या कर सकते हैं? ये जो है कभी आपकी हमीयत और गीरत को जो उभार नहीं सकते, बल्कि आपको जो है तबाह बर्बाद करने के जो है ये ठेका लिए हुए लोग हैं। इनकी बस कोशिश ये है कि लोग इनके जो है हाथ चूमते रहें, ख़दमबोसी करते रहें, इनको जो है ज़कात देते रहें, अतियात देते रहें, इनके ग़ुलाम बन के रहें। मज़हब के नाम पर ये जो है दीन का कारोबार करने वाले लोग हैं। ये दीनी मदरसे नहीं, दीन के खिले नहीं, बल्कि पेट के खिले हैं। ये इसके लिए काम करने वाले लोग हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो है इनको जो है क्यों जो है शामिर पेट की मस्जिद की शहादत याद नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि जो है वो हमेशा साथ देते उन ताकतों का, उनके आलाकार हैं, ये आरएसएस के एजेंट हैं, यहूदियों के एजेंट हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कि ये जो है कभी सवाल नहीं किए कि सेक्रेटरी की मसाजिद किस तरीके से शहीद की गई, क्यों शहीद की गई, आपको क्या हक पहुंचता है, ये कभी सवालत नहीं करते। ये लोग सिर्फ सवालत वो करते हैं जिनको हुक्म मिलता है, उसको हुक्म की तामील करते हैं ये लोग। इस तरीके से
حجاب کے تعلق سے جو ہے ایک دو لفظ انہوں نے بولے، لیکن حجاب کے تعلق سے ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیوں نے جب احتجاج کیا تو جو کچھ نوجوان وہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے آپ یہاں پر احتجاج کیوں کر رہے ہیں، کس نے کہا ہے؟ تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو، ہم فلانا جو ہے طلبہ تنظیم سے، انہوں نے کہا، وہ ان طلبہ نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق اس طلبہ تنظیم سے ہے، آپ اپنا کارڈ دکھائیے تو راہ فرار اختیار کیے. کیوں؟ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان منافقین کو، اس منافقت کو، اس شہر کے جڑوں کو مضبوط کرنے کے یہ در پر رہتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ملت کی حمیت غیرت کے تعلق سے کوئی احتجاج نہ ہو، جو کچھ کرے ہم کریں. یہ ٹھیکہ لیے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے شامیر پیٹ کے جو ہے جب مسجد شہید جب ہوئی اس وقت جو ہے مجلس بچاؤ تحریک کے قائد امجد اللہ خالد جب وہاں پر پہنچے، ان کا جو ویڈیو جب وائرل جب ہوا تو وہاں پر ان لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچی کہ لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں لہذا ہم بھی جا کے کچھ کریں گے، بلکہ جو ہے انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ کل جو ہے وقف بورڈ پر دھرنا دیا اور آج اخبار میں ان کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے بولنے پہ جو ہے شامیر پیٹ کے مسجد کے لیے 5 لاکھ روپے جو ہے سینکشن ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ جھوٹے اس لیے ہیں، دھوکہ باز اس لیے ہیں کہ ریل نیلام سکندرآباد کی مسجد کے جو ہے غوث الاعظم دستگیر کے تعلق سے انہوں نے اپنے اخبار میں جھوٹا بیان دیا کہ ہم جو ہے عدالت سے رجوع ہوئے، جبکہ خلیہ عباسی صاحب اس تعلق سے رجوع ہوئے تھے. اخبار میں جھوٹا بیان بھی دیا، وہاں آ کر مسجد میں خطیب صاحب کو ڈرا کر انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے بیان دیجیے، ہمارے حق میں دعا کیجیے آپ. تو یہ جھوٹ بولنے والے، یہ منافقین جو ہے، جب تک منافقت سے جو ہے یہ دائرے سے باہر نہیں نکلیں گی آپ ملت کی قیادت کر نہیں سکتے. آپ جو صرف جو ہے ان کا کام یہ رہے گا ان لوگوں کا کہ جو ہے ملت کی حمیت کو، غیرت کو کس طرح سے کچلا جائے، دبایا جائے، یہ وہ لوگ ہیں. لہذا نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اس خول سے باہر نکلیں، ان کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیں مکمل طریقے سے. اور طرفہ تماشا یہ کہ جو ہے جعفر حسامی صاحب پاشا صاحب جو ہے آ کے الگ بیان دیتے ہیں کہ ہم کو مسجد تعلق سے گرنے پر ہم کو جو ہے ہم کو اعتراض ہے. ضیاء الدین نیئر صاحب بھی جو ہے بیان دیتے ہیں، وہ سنی دعوت اسلام میں تو جو لب کشائی کرے نہ کرے کچھ ان کی تفصیل تو اخبار میں نہیں آئی. یہ لوگ اس طرح کا کوئی بیان دیتے ہی نہیں. ان کو صرف مسلمانوں میں تفریق اور تقسیم پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ. ملت واحدہ کے احساس کو ختم کرنا یہ لوگ چاہتے ہیں. تو پھر میں پوچھتا ہوں محترم جعفر پاشا صاحب، آپ وہاں پر جو ہے یہ شامیر پیٹ کے مسجد تعلق سے جو ہے آپ سوال کیوں نہیں اٹھائے؟ آپ کیوں یہ لب کشائی کیوں نہیں کیے آپ؟ اور یہ جب جو ہے اس بات کا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ سنگ بنیاد جو ہے سیکرٹری کے مساجد کا رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہاں تعمیر کا آغاز نہیں کیا، تو آپ کا وفد مل جل کے جیسا جو ہے آج یہاں پر بیٹھا تھا پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کا وفد جا کے جو ہے تعمیر کس قدر مکمل ہوئی، کہاں پر آگے بڑھی، کیوں رکی ہوئی ہے، کبھی دورہ کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ تو پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملت کے قائدین کیوں ہیں، کس لیے ہیں آپ؟ کیوں تصور تسلیم کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ ملت کی حمیت اور غیرت کو برباد کر کے کچل کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے ہماری یہ بہترین جو ہے اداکاری ہے، بہترین جو ہے اس کو جو فیصلہ قرار دینے والے، اس کو جو ہے اپنے ان حرکتوں کو جو ہے آپ بہترین عمل قرار دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو حکمت عملی قرار دینا چاہتے ہیں، آپ فہم و فراست قرار دینا چاہتے ہیں. آپ کس انداز پہ، کس ڈگر پر آپ ملت کو لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی ذمہ دار جب بھی آپ تھے، آپ بھی آج آپ ہی لوگ ہیں. کبھی سوال کرنے کی سڑکوں پر آنے کی آپ کی ہمت نہیں ہو سکی، کیا ملت کو قیادت کو جو آپ کر سکیں گے؟ آپ کل کے میں آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو ملت کے کروڑوں اربوں روپے کے چمڑے چندے ستا اتارا فطرہ لینے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی تنظیم بھی آج ہے؟ کافروں نے آپ کے خلاف آپ کو جینوسائیڈ کرنے کے لیے، قتل عام کرنے کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بنایا ہے، ان کے جسموں کو بنایا ہے، ان کو فن سے آراستہ کیا ہے. کب آپ نے جو ملت کو یہ اس انداز سے تم تیار کر سکے گے؟ تم کبھی کسی گلی میں تم اس کا تم مظاہرہ کر سکتے ہو؟ کبھی اتحاد کا تم مظاہرہ تم کر سکتے ہو؟ کبھی تم نہیں کر سکتے سوائے غلامی کے اور جو ہے اپنے جو آقاؤں کو تلوے چڑھنے کے سوا تم نے کچھ کام نہیں کیا ہے ملت کا. ملت کے تم لوگ دشمن ہو. تم لوگ ایسے منافقین سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان تم سے میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے کبھی تو امید مت رکھو، اور جو بھی منافقین آپ کے درمیان میں آپ کی حمیت اور غیرت کو کچلنے کے لیے آئیں گے ان کے خلاف نبرد آزما ہونا وقت کی جو ہے بڑا جہاد ہوگا. یہ جہاد کیا کر سکیں گے؟ یہ قتال کیا کر سکیں گے؟ اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر کم نافذ کر سکیں گے. یہ خود جو ہے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکے.
یہ جو ہے انسان کے بڑا قانون میں طاغوت کے قانون میں اپنے پناہ حاصل کرنے والے، اس کو جو ہے اس کی برتری کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے قانون کی برتری کو کب جو ہے وہ آپ نافذ کر سکیں گے، کب آپ کی جو ہے ذرا دل میں یہ بات کو بٹھا سکیں گے یہ لوگ. تو لہٰذا میں اس بات آپ سے اس بات کا التماس کرتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے کہ ان کے چنگل سے آزاد ہوں، ان لوگوں سے آزاد ہوں اور ملت واحدہ کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اور اپنے محلوں میں نوجوان ایسی کمیٹیاں بنائیں جس طریقے سے ہم نے محلے صدیل گڑھا میں بنائی ہے کہ مساجد کی جو ہے ایک وفاق ہو، جو مختلف مسالک کے لوگوں کو ایک بنے رہنے، متحد رہنے، منظم رہنے، اپنے علاقے کی جو ہے حفاظت کرنے، ان کے جسموں کے ذہنوں کی تعمیر کرنے، تربیت کرنے، اور اپنے جو سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے ہم منظم ہوں، متحد ہوں. اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو جو ہے یہاں کی سیاسی قائدین اپنے دشمن نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہم آپ کا تعاون کر رہے ہیں، ہم ملت کی قوت بن رہے ہیں. ہم آپس میں اگر مل جائیں، متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں تو ایک یہ مثالی ریاست بن سکتی ہے. اس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی قیادت کو اس بات کی جو ضرورت ہے کہ اپنے جو ہے چمچوں کو جس بات کا حکم دیتے کہ کوئی بھی نہ کرے، ہم یہ کرنے کی بات ہے، یہ ہم نہیں، آپ نہیں کر سکتے، ملت کر سکتی ہے. ملت کا احساس آپ پیدا کریں. یہی بہادر یارجا رحمۃ اللہ کا پیغام تھا، یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہی قرآن کا حکم ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور جو ہے ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے هو الذي ارسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جب تک اس مقصد کو اختیار نہیں کریں گے آپ تو وہ برباد ہو کر رہیں گے. اللہ آپ سب کو اس بات کی توفیق دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دنیا بھر میں مشہور چار مینار اور موبائلز کی دنیا میں مشہور سیل ورلڈ ایٹ چار مینار. موبائل ہو لینا تو سیدھے سیل ورلڈ چلے آنا. ہر برانڈ کے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ. موبائلز اور اوریجنل موبائل ایسیسریز کے لیے برسوں پرانا جانا پہچانا نام سیل ورلڈ. بالکل ہی واجبی دام اور بھروسے کے موبائلز کے لیے آپ کا اپنا شو روم سیل ورلڈ. تھنک موبائل تھنک سیل ورلڈ. اپوزٹ چار مینار بس اسٹینڈ حیدرآباد. سیل ورلڈ